أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 113 وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی چیز پر وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی چیز پر وہم حالانکہ وہ سب یتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہیں کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے مثل قولہم ان جیسی بات کہی فاللہ بس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت دن قیامت کو فیما ان باتوں میں کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے منع جس نے روکا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان مساجد میں اسمہ اللہ کا نام اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے وسعى اور کوشش کی فی خرابها ان مسجدوں کو ویران کرنے میں خراب کرنے میں اولئک یہی لوگ ہیں ما کان لہم نہیں جائز ان کے لیے ان یدخلوها کہ وہ داخل ہو جائے ان مساجد میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے وَلَهُمْ ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ اور اللہ ہی کے لیے مشرق والمغرب اور مغرب فَأَيْنَمَا بس جہاں کہیں جہاں بھی تولو فثم تم پھرو گے فثم وجہ اللہ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت رکھنے والا ہے علیم بہت جاننے والا ہے وقال اور کہا ان لوگوں نے اتخذ اللہ کہ بنائی اللہ تعالیٰ نے ولد اولاد سبحانہ پاک ہے اس کی ذات بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض جو کچھ زمین میں ہے
کل لہو سب کے سب اسی کے لیے قانتون تابعدار ہے. بدیع السماوات اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے آسمانوں کو والارض زمین کو. وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک پکی بات ہے یقول لہو کہتا ہے اس سے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں ہے جو نہیں جانتے لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا او تأتینا آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں مثل قولہم ان جیسی بات کہی تھی. تشابہت قلوبہم ان کے دل یکساں ہیں برابر ہیں. قد تحقیق بینا الآیات ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتی ہے. انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری سنانے والا ونذیرن اور خبردار کرنے والا. ولا تسأل اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں. پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا ہے آیت نمبر 111 میں سورہ بقرہ کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى کہ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی داخل ہوں گے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں صرف اور صرف عیسائی داخل ہوں گے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا نہ یہودی داخل ہو سکتا نہ کوئی اور. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہم ہیں عیسائی کچھ بھی نہیں عیسائیوں کا مذہب کچھ بھی نہیں ہمارا مذہب حق ہے عیسائیوں کا مذہب باطل ہے. اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب کچھ ہیں یہودی کچھ بھی نہیں یہودیوں کا مذہب باطل ہے اور ان کا مذہب کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کہا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. یہودی انجیل پڑھتے ہیں عیسائی تورات پڑھتے ہیں اور یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور یہ دونوں کتابیں انجیل اور تورات اپنے اپنے وقت میں برحق تھی. تورات اپنے وقت میں برحق کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح انجیل برحق کتاب تھی اللہ کی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی. اور یہ دونوں مذاہب یہودی مذاہب بھی حق تھا عیسائی مذہب بھی حق پر تھا یہودی مذہب بھی حق پر تھا. یہ دونوں مذہب تب منسوخ ہوئے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذاہب کو ان شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اس سے پہلے دونوں شریعتیں حق پر تھی. تو یہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ عیسائی غلطی پر ہے عیسائیوں کا مذہب غلط ہے عیسائیوں کا یہ کہنا کہ یہودیوں کا مذہب غلط ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط بات کرتے ہیں. اس وقت تو دونوں شریعت حق پر تھی. کسی کو غلط کہنا یہ خود اپنے آپ کو غلط کہنے والے بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہودی اور عیسائی لڑتے رہے ایک دوسرے کو غلط کہتے رہے. تو ایک تیسری پارٹی تھی ان کو موقع مل گیا. جیسے آج کل ہر پارٹی والے دوسرے کو غلط کہتے ہیں ہر پارٹی والے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں دوسری پارٹی والے بالکل غلطی پر ہیں اور کوئی احترام دوسری پارٹی کا نہیں ہے اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے. اس کی رائے کتنی برحق کیوں نہ ہو لیکن وہ ہماری پارٹی کی رائے نہیں ہے اس لیے وہ غلط ہے. کوئی بڑوں کا احترام نہیں قدر نہیں ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی کرتے رہے. تو تیسری پارٹی تھی مشرکین کی مشرکین مکہ کی. ان کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ دونوں دوسرے کو غلط کہیں.
تو حق پر تو ہم ہیں. یہودی نے کہا عیسائی غلط ہے، عیسائی نے کہا یہودی غلط ہے، تو یہ دونوں غلط ہو گئے. مشرکین مکہ کو موقع ملا کہ ہم صحیح ہیں، حق پر ہم ہیں. حالانکہ وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد دیواروں میں 360 بت کھڑے کیے تھے، 360 بت بنائے رکھے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت تھا، حضرت مریم کا بت تھا. ان بزرگوں کے بت بنائے رکھے تھے. اور اس طرح اسحاق اور نائلہ کے بت تھے. اسحاق ایک مرد کا نام تھا، نائلہ ایک خاتون کا نام تھا. تو ان کے آپس میں ان کی دوستی ہو گئی تو برے تعلقات قائم ہو گئے. انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لوگ راتوں کو گھر چلے جاتے تھے، بس خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ان کو غلط کاری کے لیے کوئی اور جگہ نہ ملی تو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بدفعلی کی. کتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بت بنا دیے، ٹھیک، یعنی مار دیے، بس ویسے بت بن گئے، مجسمے بن گئے. تو ان کے وہ بت بن گئے عبرت کے لیے. کچھ عرصہ تو وہ عبرت بطور عبرت رہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے. تو اسحاق اور نائلہ کی بھی انہوں نے عبادت شروع کر دی. یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے گھرے ہوئے تھے اور ان کے بت بنائے رکھے تھے احترام کے لیے، ان کا احترام کرنے لگے. اور اسی طرح سب سے بڑا بت جو ہے مشرکین کا تھا وہ ہبل تھا. ہبل کا نام آپ لوگوں نے شاید سنا. یہ ہبل جو ہے نا، انہوں نے بت بنایا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے نام سے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کو، ٹھیک ہے. تو حابیل کے نام سے انہوں نے ایک بت بنایا ہبل. وہ بت بھی ادھر تھا، وہ سب سے بڑا بت تھا مشرکین مکہ کا. تو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بتوں کی. اور اس طرح بزرگوں کے نام اس لیے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے کہ تاکہ کوئی دن جو ہے وہ نظر و نیاز سے خالی نہ رہے، ہمارا کام چلتا رہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم سچ پر ہیں، یہ دونوں غلطی پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے. یہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، لیکن فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس میں اللہ کا نام لینے سے روکے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ. دیکھو یہ کہ شرک، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد لوگوں کو اللہ کے مسجدوں سے، اللہ کے گھر سے روکنا، یہ بڑا ظلم ہے. اچھا، اس کا شأن نزول کیا ہے؟ اس حوالے سے دو روایتیں بیان کی جاتی ہے. ایک روایت تو وہ صلح حدیبیہ والی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا، 6 ہجری کی بات ہے، کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ، ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. یہ خواب دیکھا. صبح ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کو بتایا. تو 6 سال گزر چکے تھے، مکہ مکرمہ نہیں دیکھا تھا، ہجرت کر کے خانہ کعبہ نہیں دیکھا تھا. اشتیاق کا شوق تو بہت زیادہ. تو جب انہوں نے خواب سنا تو نے کہا بس تعبیر تو واضح ہے، چلے عمرہ کرتے ہیں. حالانکہ خواب تو دیکھا تھا کہ آپ طواف کریں گے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا تھا کہ کب، وقت تو نہیں بتایا گیا تھا. لیکن ان کو شوق ہو گیا نا، صحابہ کو شوق تھا، بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں.
تو تقریباً 1400 یا بعض میں 1500 صحابہ عمرے کے لیے تیار ہو گئے. عمرہ کرتے احرام باندھا. جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں انہوں نے راستے روک دیے. صلح حدیبیہ میں جب پہنچے، حدیبیہ ایک جگہ کا نام تھا، اب اس کو شاید شمسیہ کہتے ہیں اس جگہ کو، مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہے. وہاں پر جب پہنچے تو وہ روک دیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی قصوہ، وہ بیٹھ گئی، آگے جا نہیں رہی تھی. صحابہ نے بڑا زور لگایا، اٹھو، اٹھائے اس پہ، آگے جائے نہیں جاتی. کسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے اس کا نہیں جاتی، کسی اور طرف اس کا منہ کرے چل پڑتی تھی، لیکن ادھر نہیں جا رہی. زور لگایا آپ سے، اس میں فرمایا اس کو چھوڑ. بعض صحابہ نے کہا قصوہ اڑ گئی، قصوہ اڑ گئی. آپ سے اس میں فرمایا نہیں، یہ قصوہ اڑتے نہیں. بڑی تابعدار تھی اونٹنی بھی. فرمایا اس کو روکا ہے اس ذات نے جس ذات نے ابرہہ کا جو لشکر تھا ہاتھیوں کا، اس کو روکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے، آگے جانے میں خیر نہیں، آگے نہیں جا سکتے، بس ادھر. خیر لمبا واقعہ ہے. مذاکرات ہو گئے، بار بار سفیر آئے گئے، مذاکرات ہوتے رہے. آخر میں یہ ہوا، طے ہوا کہ اس سال مشرکین مکہ نے کہا تم عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال جاؤ گے اگلے سال آؤ. وہ بھی 3 دن کے لیے آؤ گے، وہ اور شرائط وغیرہ ذالک، اس سال نہیں جا سکتے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ، کہ کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے. یہ خانہ کعبہ سے روک رہے ہیں، اور پھر عام بندے کو نہیں، پیغمبر کو روک رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھیوں کو روک رہے ہیں. اس سے تو عام بندے کو بھی نہیں روکا جا سکتا، چھے جائے کہ نبی کو روکا جائے. تو یہ ہے ایک روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس وقت عیسائیوں نے، ایک مجوسی بادشاہ تھا، اس کا نام تیتس تھا یا تیتوس تھا یا تیتاؤس تھا، مختلف نام اس کے ذکر کیے گئے تلفظ. اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصی پر حملہ کیا. وہاں پر جو یہودی تھے ان کو بڑے بے دردی سے قتل کر دیا، اور حتیٰ کہ مسجد اقصی میں انہوں نے نجاستی غلاظتیں پھینک دی، ان کی لاشیں پھینک دی، اور بیت المقدس ارد گرد عراق ہے وہاں پر بھی قتل و غارت کا بازار گرم کیا، خوب قتل و غارت کیا. اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا کہ گھوڑا جو ہے نا وہ جب اس میں چلتا تھا خون میں تو اس کے جو گھٹنوں تک پھنس جاتا تھا، گھٹنوں تک اس کا خون، اتنا خون ایک گر بہایا. اور بعض حضرات نے اس کا نام بخت نصر بتایا، لیکن اگر بخت نصر ہوگا تو پھر وہ بخت نصر نہیں ہوگا جو مشہور تھا، یہ دوسرا بخت نصر ثانی ہوگا، اس لیے کہ وہ بخت نصر یحییٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرا تھا. تو خیر یہ قتل و غارت جو ہے نا کہ عیسائیوں نے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بادشاہ سے مل کر. تو اس کے بعد یہ مسجد اقصی جو ہے نا یہ علاقہ مسجد ویران رہا. اسی طرح اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کا علاقہ فتح کیا تو پھر اس کے بعد اس کو تعمیر کروایا. پھر مسلمانوں کے قبضے میں علاقہ رہا،
رہا، پھر درمیان میں مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا تقریباً 100 سال، پھر وہ عیسائیوں کے پاس رہا، ٹھیک ہے، پھر صلاح الدین ایوبی آ گئے 6 ہجری میں، پھر انہوں نے یہ عیسائیوں سے لیے، پھر مسلمانوں کے پاس رہا کافی عرصہ، پھر یہ یہودیوں کے پاس آیا ہے میرے خیال میں شاید 1968 کی بات ہے، 67-68 کی بات، اس کے بعد ابھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں، یہودیوں کے پاس ہے، وہ تو یہودیوں کے پاس ہے، جا سکتے ہیں، وہ جو ہے نا سارا کنٹرول یہودیوں کا، بس یہ تاکہ نا ادھر مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں فلسطین میں، لیکن کنٹرول ان کا ہے، ان کے انڈر وہ دیکھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فلسطین میں پر پابندی ہے، وہ اپنے فوج نہیں بنا سکتے، وہ پتھروں سے بس حملہ کرتے ہیں، پر وہ ادھر سے فائر کرتے ہیں، پتھر ہیں ان کے پاس اور کچھ نہیں، اور جب چاہے ظلم شروع کر دیں فلسطینیوں پر، اور مسجد اقصی براہ راست پاکستان سے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تو اسرائیل کی قبضہ ہے تو ہم جا نہیں سکتے، ہمارا پاسپورٹ، اس پاسپورٹ کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، فلسطین کا کنٹرول ہی ان کا ہے، فلسطین تو ادھر ہے، مسلمان ہیں لیکن کنٹرول بھی تقریباً جا سکتے ہیں، لیکن ہم اردن سے جا سکتے ہیں، اردن کا ویزا لے کر اردن پھر ہمیں ادھر لے کے جا سکتے ہیں، ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤਬੂਤੇ ਸਕੀਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, وہ بھی ان کے لاپتہ ہو گئے، وہاں ان کے کنٹرول ہے، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے وہ بھی ان کے کنٹرول ہے، وادی سینا ادھر ہی ہے، وادی سینا ان کا کنٹرول ہے نا، وہ فلسطین کی مسجد اقصی قریب ہے، وادی سینا پر بھی کنٹرول ان کا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، ادھر نہیں جا سکتے، تو یہ لیکن اردن سے براستہ اردن جا سکتے، یہ وہاں سے جا سکتے، تو خیر یہ اس موقع پر پھر یہ آیت جو اللہ نے نازل فرمائی، پیچھے عیسائیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، تو یہ شان نزول بھی بن سکتا ہے، اس میں فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے روکتا ہے، اور اس کو ویران کرنے میں وہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھو یہ تو واضح ہے کہ اللہ مسجد سے کسی کو روکنا، نماز پڑھنے سے روکنا، عبادت کرنے سے روکنا، ذکر کرنے سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، اذان دینے سے، عبادت کرنے سے تو کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسجد میں شور کرنا یہ جائز نہیں ہے، کوئی اونچی اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دے اور بیٹھے ہوں، اونچی آواز سے ذکر شروع کر دے، یہ فقہاء نے واضح طور پر اس کو حرام لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم گزرے 11ویں صدی میں، انہوں نے لکھا ہے رفع الصوت فی المساجد ولو بالذکر حرام، کہ مسجدوں میں آوازوں کو اونچا کرنا اگرچہ وہ ذکر کے ساتھ کیوں نہ ہو حرام۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، پرانے عالم گزرے ہیں 2 صدی تو میرے خیال 2.5 صدی سے پہلے 3 صدی، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بھی مسجد میں تلاوت کر رہا ہو، ایک شخص بھی موجود ہو مسجد میں، ایک شخص بھی مسجد میں موجود ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی جائز ہے، تو یہ اس کا خیال رکھا جائے کہ مسجدوں میں آئے، ٹھیک ہے، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، نمازیں لمبی لمبی پڑھیں، لیکن شور کرنا
یا کسی کو ڈسٹرب کر دینا مسجدوں میں یہ بالکل جائز نہیں. اس لیے اگر کوئی شور کرتا ہے اس سے آپ روک سکتے ہیں. نیٹ میں دکھاتے ہیں تو رش کرتے ہیں. تو بہرحال اب اللہ معاف کرے، یہ تقدس مسجد میں بیٹھ کے گپ شپ شروع کر دیں گے اونچی اونچی آواز سے، غیبت شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، کسی اور کی غیبت اگر نہیں ملتی تو مسجد کی انتظامیہ کی غیبت شروع کر دیں گے، امام کی غیبت شروع کر دیں گے، اونچے اونچے بولنا شروع کر دیں گے. موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں لمبی لمبی گپ شپ لگائیں گے 10-15 منٹ اونچے اونچے. یار مسجد کا تقدس ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، منافی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنبوا مساجدکم مجانینکم، اپنی مسجدوں سے مجنون پاگل لوگوں کو، اپنی مسجدوں کو پاگل لوگوں سے بچاؤ. صبیانکم، بچوں سے بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مسجد کے ادب کا پتہ نہیں. مسجد میں بے ادبی کریں گے. ایک شخص آیا دعا کر مانگنے لگا، دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے. ولا ترحم معنا احد، اور کسی اور پر ہمارے ساتھ رحم نہ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجرت واسع، آپ نے ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، آپ نے اس کو تنگ کر دیا، دو بندوں کو خاص کر دیا. اللہ تو سب پر رحم کرتے ہیں. اچھا تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، وہ بنڈو تھا مسجد میں پیشاب کرنے لگا وہ شخص، تو سب صحابہ اس کی طرف دوڑے نب کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کھڑے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو پیشاب کرنے. اس نے پیشاب کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کو دیکھو یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. یہ اللہ کی مسجدیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنی ہوئی کہ آپ جا کے ادھر جو ہے نا اپنے ٹینکی خالی کر دو. یہ تو ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے. ادھر ذکر کرو، نماز پڑھو، یہ کام نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا ادب کا. اور صحابہ کو کہا کہ مت روکو اس کو، اگر آپ روکیں گے تو وہ دوڑنا شروع کر دے گا. تو اب تو تھوڑی سی جگہ گندی کر رہے ہیں، ساری جگہ گندی ہو جائے گی. اب جو کرنا تھا اس نے کر دیا، چلو اس کو پاک کر دیں گے، چھوڑ دو. اچھا ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا، تھوک پڑا لگا ہوا. بڑے غصے کا اظہار فرمایا کہ کس نے کیا، ایسا کیوں کیا؟ اب بظاہر ہم دیکھیں ایک شخص پیشاب کر رہا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کر رہے، آرام سے سمجھا رہے، ایسے تھوک پر غصہ کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں دونوں بندوں میں فرق تھا. وہ بندہ تھا پنڈو، اس کو کیا پتا مسجد کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جدھر دیکھتے تھے پوری جگہ مل گئی، بیٹھ جاتے تھے پیشاب کرنے کے لیے. اور ادھر جو کام کیا تھا تھوکا، یہ صحابہ نے کیا تھا، پڑھے لکھے تھے، یہ ان پڑھ نہیں تھے. تو پڑھے لکھ کر بندہ اگر ایسا کام کرے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تعلیم ہے کہ اس کو سمجھاؤ، وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں سمجھتا تھا نا. اب ایک ہے آپ بڑوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ایک چھوٹوں کو دے رہے ہیں، تو فرق ہے. ایک ہے آپ پڑھے لکھوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان پڑھوں کو دے رہے ہیں. انداز میں، گفتگو میں پڑھے لکھے تو آپ اشارہ کر دیں، بس آگے جائے، اشاروں میں سمجھائے. لیکن اگر آپ سامنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تو آپ آرام سے ایک ایک بات کو کھول کر سمجھائیں گے. یہ انداز تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں فرق ہوتا ہے. تو خیر بہرحال مسجدوں میں جو ہے نا وہ مسجد کی تقدس کا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ داخل ہوئے مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے. جب مسجد میں داخل ہو جائے تو ایک روب ہو مسجد کا، اللہ کا گھر ہے، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، گھر کے بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا الا خائفین، مسجد میں آؤ ڈرتے ہوئے، خوف ہو. اگلی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
یہ واقعہ ابھی دوسری پارے کے بالکل شروع میں آئے گا، اس کے بارے میں تحویل قبلہ. ایسا ہوا کہ شروع میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گیا. 16 یا 17 مہینے جب خانہ کعبہ قبلہ بنا تو اس وقت یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا قبلہ ہے. لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو بالکل اب مسجد اقصیٰ دوسری طرف مسجد نبوی سے اور خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، تو ان کو اس سے بڑے تکلیف ہوئی. انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. یعنی مطلب یہ کیا مطلب؟ اللہ کی مرضی ہے، نماز تو اللہ کو پڑھنی ہے نا، اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اللہ کی مرضی مسجد کو مشرق کو قبلہ بنائے، مغرب کو قبلہ بنائے، جنوب کو قبلہ بنائے، شمال کو قبلہ بنائے، اللہ کی مرضی ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، بس اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اللہ جس طرح ہمیں حکم کر دے ہم اس طرح پڑھیں گے. بس ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہمارا کام ہے بندگی کرنا، عبادت کرنا. تو فرمایا یہ اعتراض ان کا بنتا ہی نہیں ہے اور نہ اعتراض کرنا چاہیے. باقی اس حوالے سے تفصیل کے یہ جو ہے نا نسخ کتنے دفعہ ہوا، پہلے قبلہ کیا تھا، اس کے بعد کیا بنا، تو دوسری پارے کے بالکل شروع میں جو ہے تفصیل قریب انشاءاللہ آ رہی ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودی کہا کرتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، اللہ محتاجگی سے پاک ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو وارث کی ضرورت ہو کہ میرے بعد کوئی میرے وارث بن جائے، میرا کوئی وارث بن جائے، میری جائیداد سنبھال لے، میری وراثت سنبھال لے، میرا کاروبار سنبھال لے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اور اولاد ماننا یہ کتنی خطرناک بات ہے. اولاد ماننے کے لیے آپ کو پہلے بیوی ماننی پڑے گی، اور بیوی سے تعلق قائم ماننا پڑے گا، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے نعوذ باللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا. کتنی خطرناک بات ہے. پھر اچھا جو اللہ کا بیٹا ہوگا وہ پھر دو باتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ خدا ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ خدا ہے تو پھر بیٹا بھی خدا ہوگا. اگر بیٹا خدا ہوا، اس کو خدا تسلیم کر لیا، اللہ تسلیم کر لیا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ باپ سے بے نیاز ہوگا، باپ سے مستغنی ہوگا، اللہ تعلق ہوگا، اس لیے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو پھر بیٹا باپ کا محتاج نہیں ہوگا. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ کا محتاج نہ ہو، باپ سے تعلق ہو جائے، باپ سے جو ہے نا اس کا رشتہ کاٹ دیا جائے. اگر وہ خدا ہوا تو پھر یہ خدا نہ رہا، خدا تو اس کو یہ کو ماننا پڑے گا. اور اگر وہ خدا نہیں ہے، بیٹا عبد ہوا، پھر بندہ ہوا نا، پھر تو اس کا مملوک ہوا، اس کی ملکیت میں آ گیا، باپ کی ملکیت میں آ گیا، اس کا عبد ہوگا، بندہ ہو گیا، ملکیت میں آ گیا. تو یہ ضابطہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ملکیت نہیں ثابت ہو سکتی. اگر کسی نے اپنے زیر محرم کو خریدا، حدیث شریف ہے، وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے. ابنیت اور مملوکیت یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں. بیٹا ہوگا تو وہ مملوک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خدا کے لیے
اولاد ثابت کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے گناہ کی بات۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں زمین اللہ کے لیے ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے۔ بدیع، بدیع کہتے ہیں جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے کوئی چیز پیدا کرے۔ اسی سے نکلا ہے ایک لفظ بدعت، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ بدعت کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو اس سے پہلے، کہ بدعت جو ہے نا وہ بھی کسی چیز کو جو ہے نا وہ نو ایجاد کرنا، نئی چیز کو پیدا کرنا۔ کہ بدعت اگر شریعت کے معاملے میں ہو تو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کر دے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ گناہ ہے، وہ بدعت ہے۔ کوئی بھی نئی بات نکالنا تو دین میں سے نہ، بدعت ہے۔ کوئی کوئی کہے مغرب کی 3 رکعتیں کیوں پڑھو، ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، چلو ہم کیوں 3 پڑھیں، عشاء کے بھی 4 پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی 4 پڑھیں، تو یہ نئی بات ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے دین کے معاملے میں، اس کو بدعت شرعی کہا جاتا ہے۔ کسی قسم کا اضافہ جس کو دین بدعت کہتے ہیں، ایسا اضافہ دین میں جسے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا جائے، گناہ ہے۔ اور بدعتی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدع، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روکا ہے بدعتی شخص پر، یعنی جو بدعتی شخص ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک بدعت 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا بدعتی شخص آ جائے تو اسے تم راستہ بدل دو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو دین کے معاملے میں ایسا کرنا، اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہو جسے دین نہ سمجھا جائے، جس کو بدعت لغوی بھی کہتے ہیں، تو وہ گناہ نہیں ہے۔ مثلاً ہم اینک لگاتے ہیں، اس کو دین تو نہیں سمجھتے، نئی بات ہے اینک، لیکن اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، لیکن ہم اس کو دین کا حصہ تو نہیں سمجھتے، یہ بدعت نہیں ہے۔ پھنکے لگائے ہوئے ہم نے مسجدوں میں، اسی لگائے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو دین نہیں سمجھ رہے۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرق ہے کہ مسائل میں ترقی یہ بدعت ہے، کوئی مسئلہ اپنی طرف سے کوئی گھڑ لے، وسائل میں ترقی یہ بدعت نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ وسائل میں ترقی کر سکتے ہیں لیکن مسائل میں نہیں۔ تو فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آسمان و زمین ہے۔ وقال الذين لا يعلمون، فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس خود آ جائے، وہ کہہ رہے یہ میرے پیغمبر ہے، اس کو تم مان لو، تو ہم پھر مانیں گے وغیرہ نہیں مانیں گے۔ عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہر بندے سے بات کرنی تھی تو پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم ہے بس۔ کوئی کسی بادشاہ کا وزیر ہو تو اس کی رعایا جو ہے یہ کہہ دے کہ جب تک بادشاہ میں نہ کہہ دے خود کہ یہ میرا وزیر ہے تو ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے، کیا یہ بات برداشت کی جائے گی؟ غلط بات ہے۔ بس بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا، آرڈر جاری کر دیا، اس کو وزیر تسلیم کرو، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب ہر ایک کو بتائے گا بادشاہ؟ بتا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور یہ فرمایا او تین آئے، ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو پہلی بات جو تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، یہ تو اتنی فضول بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، کہ یہ جواب اس کا بنتا ہی نہیں ہے، بات ہی فضول ہے۔ دوسری بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم، اس طرح جیسی بات پہلے جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں نا انہوں نے بھی جیسی باتیں کہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں، پیغمبر کو ہم نے معجزات دیے ہیں۔ پیغمبر کو تو پتھر بھی سلام کرتے تھے، ابو جہل کے مٹھی میں ایک کھنگری بول پڑی، یہ نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟
اشارہ ایسے کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کون سی نشانی چاہیے؟ تو نشانی تو ہم نے دی ہے حق تاکہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تشابہت قلوبہم، یعنی یہ پچھلے لوگ، اگلے لوگ، ان کے دل یکساں ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، دل بھی ایک جیسے ہیں ان کے۔ ایک ہوتا ہے لفظ تشابہ، ایک ہوتا ہے لفظ تشبیہ، اس میں فرق ہے۔ تشبیہ میں مشبہ مشبہ بہ میں کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک درجے کے نہیں ہوتے، بلکہ عموماً مشبہ بہ جو افضل ہوتے ہیں مشبہ سے، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن تشابہ میں جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا، اس میں برابری ہوتی ہے، برابری، یکسانیت۔ تو تشابہت قلوبہم کا، ٹھیک ہے، تشابہت قلوبہم کہا کہ ان کی دل یکساں ہے، برابر ہے، ایک جیسے ہیں، ان کے خیالات، ان کی باتیں، ان کی سوچ جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، ایک جیسی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريانا وقلبه يرعانا، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم إنا نعوذ بك من موت الهوم، ونعوذ بك من موت الغم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سائر سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء. اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، قیامت کے ہلاکتوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔